الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. 19ویں تراویح ادا کی گئی. اللہ قبول فرمائے ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو. جو بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، دن بہت تیزی سے گزر گئے، باقی ایام بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ ان ایام کی جو مزید بچ گئے ہیں، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج 19واں پارہ اور اس کی چند سلیکٹڈ آیات، مخصوص آیات جو کافی ضروری اور اہم ہیں، عقائد سے تعلق رکھنے والی ہیں. ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کی، اس پارے کی شروعات بہت بڑے مسئلے عقیدے سے کیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کے اندر یہ عقیدہ گھس جائے اسے گھن کی طرح کھا جاتا ہے. رب سے امید ملنے کی اگر کوئی چھوڑ دے، آدمی بگڑ جاتا ہے. اس کا نفس اسے جانور بنا دیتا ہے، جس طرح ابو جہل کو بنا دیا تھا، ابو لہب کو بنا دیا تھا، اور دوسرے مشرکین مکہ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کفر میں آگے بڑھتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے. ایمان نہیں رکھتے وہ کہ رب سے ملنا بھی ہے، ہمارے حساب و کتاب ہوں گے، ہمیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. تو وہ ہمارے نبی سے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں وہ دکھاؤ، معجزے دکھانے کے لیے کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ خود کیوں نہیں آ جاتا کہ ہم اسے دیکھ لیتے تو ہم ایمان لے آتے. انہی عقائد کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، جس آیت سے 19ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. فرقان ایک قرآن کا نام ہے، ایک قرآن کا نام تبیان ہے، ایک قرآن ہے، ایک کتاب ہے، یعنی ایک ہدا ہے. یہ سارے قرآن کے نام ہیں.
پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا انزل علینا الملائکہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کو اتار دیتے ڈائریکٹ، فرشتوں کو دیکھ کے ہم ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہم تمام چیزوں کو ان کے سامنے لا کے جمع کر دیں، پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام مردوں کو کھڑا کر دیں ان کے سامنے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو، وہ آدمی طرح طرح کی بدماش بچے کی طرف بہانہ بناتا ہے۔ بچہ اسکول نہ جائے تو 17 قسم کے بہانے بناتا ہے۔ اسی طرح سے مشرک بہانے بناتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی بہانے بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو مانگ رہے ہیں، فرشتے آ جاتے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا او نرا ربنا، یہ تو اپنے رب کو ہی دیکھ لیتے۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی جوخم اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ فرشتوں کو کہہ دیں کہ آ جائیں، ہم انہیں دیکھ لیں۔ یہ تو اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے سامنے آ جائے، ایک بار ہم دیکھ لیں اسے، پھر آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوسچن پیپر سال بھر پہلے اسٹوڈنٹ کو دے دیا جائے اور پھر سال بھر کے بعد ایگزام ہو تو سب 100/100 لے آئیں۔ کیا آتا؟ کوسچن پیپر بنا دیا جائے ایک سال پہلے، اب نیٹ کا ایگزام ہو رہا ہے، UPSC کا ایگزام ہو رہا ہے، تو یہ سارے پیپر ایک سال پہلے سارے اسٹوڈنٹس کو دے دیے جائیں اور پھر ایگزام میں بٹھایا جائے، تب تو کوئی شکوہ گلائی نہیں رہے گا، اور اتنے اچھے اچھے ڈاکٹر تیار ہوں گے، آفیسر، کہ ایک بھی مریض ہاسپٹل سے زندہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں اتنا پڑھے رہتی جتنا کوشچن رہتا۔ کیا بیٹے نا؟ باقی پڑھتی نہیں پڑھتی، اس لیے کہ پیپر ہی آؤٹ ہو گیا تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اتنی موٹے موٹے کتابیں ہیں، IPS بننا ہے، UPS میں جانا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، تو وہ کوسچن چھپا کے کیوں رکھے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے؟ کہ اسی بہانے یہ بچے پورا سبجیکٹ پڑھیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اس میں ہے کیا پورا۔ اگر 10 کوسچن 50 کوسچن 200 400 کوسچن ایک سال پہلے دے دیا جائے کہ لے بچوں یہ آگے سال آپ کو لکھنا ہے، یہی سوال آئے گا، تب تو ہوا بیڑا غرق ہو جائے گا سب کا، پڑھنے والوں کا بھی، اور اسے بھی اتنا چلم رہتا جتنا کوسچن آیا رہتا، اس کے آگے اسے بھی نہیں معلوم رہتا، پیچھے بھی نہیں معلوم رہتا۔ اور ماشاءاللہ اگر میڈیکل فیلڈ میں چلا گیا تو آپریشن کرنا پیٹ کا کر ڈالتا سر کا، نہیں تب تو ہوا سب کا، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھ کو بھی نہیں ڈوبیں گے۔ تو یہی ان کی خواہش تھی کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہ، اسی کی تو ضرورت ہے۔ ٹیچرز پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچوں سے محنت کراتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد ججمنٹ ڈے آتا ہے رزلٹ کا، اور یہ اللہ نے کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں دنیا میں ایگزام کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، بدلہ وہاں ملے گا۔ یہاں جیسے جیسے تم کر کے آؤ گے ویسے ویسے وہاں دیا جائے گا۔ اچھا کر کے آؤ گے اچھا دیا جائے گا، برا کر کے آؤ گے برا دیا جائے گا۔ اور اچھا کرنے والوں کی اچھائیاں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں، اور برا کرنے والوں کی برائیاں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ کیا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو رب سے بھی بڑا سمجھ لیا۔ رب کو نہیں ماننے والا، اللہ کو نہیں ماننے والا متکبر ہے، سرکش ہے۔
اللہ رب العالمین نے کہا گھمنڈی ہے وہ جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کی بڑائی بیان نہیں کرتا، اس کی کبریائی بیان نہیں کرتا، اس کے لیے سجدے نہیں کرتا، وہ گھمنڈی ہے، اور اسے اسی طرح کی سزا دی جائے گی، اور اللہ کی قسم دی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں بھی دی جائے گی، آخرت میں بھی دی جائے گی، وہ کہیں سکون سے نہیں رہے گا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں تو موت آ جاتی ہے، زیادہ سختی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہاں تو وہ بھی نہیں آنے والی ہے نا، وہاں تو چیخیں گے چلائیں گے، موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو ہے نہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، اور درد کا حد سے گزرنا ہے نہیں دوا ہو جانا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، اور درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ مر جاتا ہے آدمی، جب درد حد سے گزر جاتا ہے تو دوا فائنل ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی دوے کی ضرورت نہیں ہے اسے، اس لیے کہ اب دوا کھانے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ تو یہاں تو جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو دوا ہو جاتی ہے فائنل، فرشتے دوا کر ڈالتی ہیں آپ کو، چل با ہوگا، برداشت نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہیں سے ان کی شروعات ہوتی ہے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اور موت کے وقت یہ فرشتوں کو جب دیکھتے ہیں، فرشتے تو دکھتی ان کو، لیکن اس وقت معاملہ بگڑ گیا رہتا پورا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں فرشتوں کو بھی دکھائیں گے، تمہاری موت کو بھی دکھائیں گے، تمہاری بے چینی کو بھی دکھائیں گے، تمہاری تڑپ کو بھی دکھائیں گے جو آخری وقت میں تم تڑپو گے، اور فرشتوں کو بھی ہم تمہارے سامنے کھڑا کریں گے، اور تمہیں تمہارے کمروں پہ ماریں گے، تمہارے چہروں پہ ماریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ فرشتے تمہارے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن یہ کہنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ فرشتے کہیں گے کہ چل اب تیرا وقت آ گیا ہے، تو جو بھی تو نے کیا ہے اب اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں نہیں اسٹوڈنٹ کتنا پریشان، سال بھر نہیں پڑھیا، ایگزام کے ٹائم میں کتنا پریشان رہتا ہے، کتنا بے چین رہتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، کھانا چھوڑ ڈالتا، نیند نہیں آتی، کیوں؟ سال بھر گھومے رہتا، پھرے رہتا، مٹر گشتی کرے رہتا۔ اب جب کوسچن پیپر ملنے کا وقت آتا تو جو بچے پڑھے رہتے ہیں، محنت کرے رہتے ہیں، ان کے چہروں پہ بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ جیسا بھی کوسچن آن دے میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے سال بھر محنت کیا ہے۔ اور جو سال بھر محنت نہیں کرتا اس کے سامنے جب پیپر آتا تو وہ اس کی صورت دیکھنے کے قابل رہتی ہے، بلکہ ایگزام کے کچھ ایام باقی رہیں تبھی سے اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، اس کی نیند بھاگ جاتی ہے، اس سے بھوک بھاگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اور جس دن فرشتے اسے نظر آئیں گے اس دن بشارت دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے چہروں پہ ماریں گے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب ظالم کی موت آتی ہے، گنہگار کی موت آتی ہے، متکبر کی موت آتی ہے، مشرک اور کافر کی موت آتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ کہتا اللہ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، اور ان کے چوتڑوں پہ مارتے ہیں، ان کے کولوں پہ مارتے ہیں، پیچھے زور زور سے مارتے ہیں۔ چل بدبخت، چل خبیث، اب تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، بہت خباثت کر لیا، بہت بدبو پھیلا لیا، بہت ظلم کر لیا، کفر کر لیا، اب چل ان تمام چیزوں کا حساب دینے کا وقت آ گیا۔ روح نکلتی نہیں ہے اس کی، بھاگتی ہے ادھر ادھر،
اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر والملائکۃ باسطو ایدیہم، اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ کو لمبا کر دیتے ہیں. بھاگ، کہاں تک بھاگتی، بھاگو، لیکن بچ نہیں پاتا ہے. اور اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ آج فرشتے دکھ گئے، اور جب فرشتے دکھ جاتے ہیں تو یہ بلبلاتا ہے کچھ دن کی اور مہلت مل جائے تو ہم بڑے نیک بن جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے. جیسا وہ بدبخت اسٹوڈنٹ روتا ہے، کوشچن پیپر مل گیا ہے، اب چھوڑ ڈالو ذرے دن، پوری تیاری کر ڈال تو. فرشتوں کا دکھ جانا کوشچن پیپر ملنا ہے. فرشتوں کا دکھ جانا اس کا مطلب کہ اب توبہ قبول نہیں ہونے والا، اب کوئی عبادت منظور نہیں. جب فرعون کو فرشتے دکھ گئے، مار رہے تھے، اسے ڈبا رہے تھے، تو وہ بھی اللہ پہ ایمان لا رہا تھا، لیکن کہا نہ اب منظور نہیں ہے، ختم ہو گیا. ایگزام سینٹر میں گھسنے کے بعد معاملہ ختم، اب موقع نہیں دیا جائے گا کتاب پڑھنے کے لیے. اسی طرح سے جب فرشتے دکھ جائیں گے تو نماز پڑھنے کے ٹائم نہیں دیے جائیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کون ہے مومن؟ قرآن کھولتے ہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جیسے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے. فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تقدیر کی اچھائی برائی پہ ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے پہ ایمان رکھتا ہے. اور ان تمام ایمان کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ دلیل اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ جب صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، فرشتوں کا انتظار نہ کرو. فرشتے تو آ ہی رہے ہیں، تمہیں شفا دینے بھی آ رہے ہیں، تمہیں روزی دینے بھی آ رہے ہیں، تمہیں علم دینے بھی آ رہے ہیں، سب کرنے آ رہے ہیں. رمضان میں تاقراتوں میں آ رہے ہیں، تم سے مصافحہ کر رہے ہیں. صبح کو فرشتے تمہارے دروازے پہ روز آ رہے ہیں، ایک دعا کرنے آ رہا ہے، ایک بد دعا کرنے آ رہا ہے. تمہیں دکھ نہیں رہے ہیں، تمہارے کاندھوں پہ فرشتے ہیں، تمہیں دکھ نہیں رہے ہیں. فرشتے تو ہے ہی ہیں. کاش کہ تو ایمان لا لیتا کہ فرشتے ہیں، میرے کاندھوں پہ بھی ہیں، میرے دروازوں پہ بھی ہیں. ذکر کی مجلس ہے، فرشتے گھیر کے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، فرشتے ہیں. اور اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے؟ پھر بھی آواز نہیں آ رہی. اللہ کو نہیں دیکھتے کیا بٹلا؟ دیکھتے ہیں. جنت میں سب سے بڑی نعمت وہی تو ہوگی. الذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. اب وہ الگ عنوان ہو جائے گا، آگے پھر بات آگے نکل جائے گی، ہے نہیں؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم ان کے اعمال کے رب متوجہ ہوں گے، لیکن مٹی اور بالوں کے ذروں کے طرح اڑا دیں گے. کوئی ان کے عمل کا اللہ کے پاس درجہ قبولیت کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ہوا کہتے ہیں. ہوا عربی میں وہ گھروں میں پہلے مٹی کے گھراں رہتے تھے تو سورج کی روشنی ایسے ایک لائن آتی تھی، دیکھیں دریچے سے، یا میں بہت کھیلا ہوں اس میں، بڑا مزہ آتا تھا مجھے اس میں کھیلنے میں. ہوں کرتا تھا اسے میں بچپن میں. کئی کا ہے یہ، اس میں ریسرچ کرتا تھا بیٹھ کو میں، دماغ اتج تھا.
ہمارے گھر میں کھپڑیل کا گھر تھا، اس میں سے اتنا موٹا آتا وہ، جیسے سورج چڑھتا وہ گول ایسا آتا، میں پریشان، کہیں گا ہے یہ، اس میں دھول پھرتی، دیکھو اس میں بہت سارے کچڑے دکھتی وہ روشنی میں، اسے ہوا بولتے ہیں عربی میں، اسی کو ہوا بولتے ہیں، چھوٹی ہا با الف۔ انہی اس میں کچھ وزن رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے اعمال کو ہم ویسے ہی اڑا دیں گے جیسے ہوا ہوتا ہے، ذرے ہوتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، اور ان کا نقشہ اللہ نے کھینچا اسی پارے میں، اسی صورت میں 28، 29، 30۔ وَيَوْمَ يَعِزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور مر جائے گا، چلا جائے گا اللہ کے پاس، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یعیش چبائے گا، کاٹے گا، افسوس کرے گا۔ بمڑی مارتے نہیں گا، کیا رہی تھی بھائی صاحب، بمڑی مارتا ہی نہیں، تو بمڑی خالی ہوں نہیں مارتا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا مارتا، سب گڑبڑ ہوگا آپ کو، چونکہ چانس نہیں رہتا نا آنے کے لیے۔ کسی ایک، جانتے ہیں شیر بھگائے تو، دیکھو یہ فلسفہ کیسا ہے کہ آدمی اس فلسفے کو سمجھ جائے تو واقعی اللہ کی قسم اس کا دل سیدھا ہو جائے گا۔ شیر بھگائے تو کہاں بھاگتے؟ اگر شیر بھگا رہا ہے کسی آدمی کو تو آدمی کدھر بھاگتا ہے؟ شیر کی طرف بھاگتا ہے، کدھر بھاگتا ہے؟ ادھر سے شیر بھگا لے گا رہا تو آدمی کدھر بھاگتا ہے؟ ادھر بھاگتا نہیں کہ شیر کی طرف بھاگتا ہے۔ سانپ بھگا لائے تو کدھر بھاگتا ہے؟ یعنی جو بھی ڈینجر چیز پیچھے سے آ رہی ہے تو آدمی بھاگتا کہاں؟ ایسا بھاگتا۔ لیکن اللہ نے کہا یوم یفر، یعنی کیا ہے؟ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ کیا کرنا ہے کہ تم اتنے اندھے پاگل ہو کہ تمہیں موت بھگا رہی ہے اور تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو، ادھر نہیں بھاگ رہے ہو۔ یہ فلسفہ دیکھو کیسا ہے کہ کوئی بھی چیز بھگاتی ہے تو آدمی سامنے بھاگتا ہے اس سے بچ جاؤ، لیکن اللہ نے کہا کہ تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو، تمہارے طرف موت آ رہی ہے اور تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو۔ یہ فلسفہ ہے، اور وہ تمہیں مل جائے گی، اور ایسے بھی بھاگو تو مل جائے گی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ انسان اپنی موت کے طرف، جتنی تیزی سے موت اس کے طرف آ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے یہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی سیکنڈ کے کانٹے کو کوئی نہیں دیکھتا، پرسوں میری بیٹی کو بولا کہ دیکھ ماں وہ پتلا کانٹا ہے نہیں، انہیں سب کو بوڑھا کر رہا۔ ہنس رہی تھی بچی میری، وہ پتلا کانٹا ہے نہیں، ٹک 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 ٹک، انہیں ہم نہ لے کے جا رہا بڑھاپے کی طرف، موت کی طرف، سب ہے نہیں، اسے کون بھی دیکھتے شری؟ سیکنڈ کے کانٹے کو کون بھی دیکھے؟ نہیں دیکھتے، منٹ کے کانٹے کو دیکھتی، گھنٹے کے کانٹے کو دیکھتی، لیکن سب کام کون کر رہا؟ انہیں چن کو ڈھکل رہا، ایک ایک سیکنڈ ایسا ایسا کر کے۔ اسے اللہ نے کہا کہ ساری خطرناک اور درندوں سے، زہریلے موذی چیزوں سے تم ایسے بھاگتے ہو، لیکن موت جتنی تیزی سے تم کو بھگا رہی ہے تم موت کی طرف خود اس سے تیزی سے بھاگ رہے ہو، پھر بھی تمہیں شعور نہیں ہے۔ انسان سب چیز سے بچ سکتا ہے، دھوپ سے بچ لے، گرمی سے بچ لے، یعنی بیماری سے بچ لے، دوا کھا لے، آرام محسوس کر لے، اگر کسی چیز سے نہیں بچ سکتا ہے تو وہ صرف موت ہے، نہیں بچ سکتا۔ اور کمال کی بات تو یہ بھی ہے کہ انسان ساری چیزیں گارنٹی کی خریدتا ہے، 5 سال گارنٹی، 3 سال گارنٹی، 10 سال گارنٹی، لیکن اس کی اپنی گارنٹی اس کے پاس نہیں ہے کہ یہ کل تک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا معاملہ، انسانوں کا معاملہ۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے ہٹا دیا۔
اور کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی کے راستے پہ اپنے آپ کو چلایا ہوتا، مع الرسول سبیلا، جس راستے کو نبی نے بتایا، کاش کہ اس راستے پہ چلے ہوتے تو آج جنت کا راستہ مل جاتا۔ لیکن برے دوستوں نے، مشرک دوستوں نے، کافر دوستوں نے اسلام سے بیزار کر دیا، راہیں گم ہو گئیں، راہیں نہیں ملی، اور آج جہنم کی راہ پہ چل پڑے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ہم گمراہ ہو گئے حق جاننے کے بعد بھی، حق ہم پہ واضح ہو چکا تھا، انبیاء آئے، صالحین آئے، واعظین آئے، علماء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، سبوں نے اسلام کو ہمارے سامنے واضح کیا، بتایا کہ یہی صحیح راستہ ہے، پھر بھی ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، اس لیے کہ ہم ہوش میں نہیں تھے۔ اور شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، آج اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ جو بھی باتیں قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، چاہے پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ توفیق اللہ سے۔ اور یہ بڑا مسئلہ جو اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، جس کی آج پوری امت مسلمہ شکار ہے، پوری امت مسلمہ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کھڑا کر دیں گے، کیا ہے یہ امت، کیوں، کیا ہے یہ بدعتی اور مشرکین کا ٹولہ آپ کی امت میں؟ سنیے گا اس آیت کا فلسفہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میری قوم، میری امت ایمان لانے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی کہ اس سرزمین پہ جس دل پہ قرآن نازل ہوا، اس دل سے خوبصورت کسی انسان کا دل نہیں۔ احسن الکتاب احسن الحدیث، اس زمین پہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ جائیں، آپ کا من اکتا جائے گا، بھر جائے گا۔ 2 بار پڑھیں گے، تیسری بار پڑھنے کا من نہیں کرے گا، چوتھی بار پڑھنے کا من نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کو جتنی بار آپ پڑھیں، وہ قرآن آپ سے قریب ہوتا جائے گا، آپ اس سے قریب ہوتے جائیں گے۔ دنیا میں پوری زمین پہ جب سے یہ زمین بنی ہے اور جب تک یہ زمین باقی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قرآن سے خوبصورت کتاب اس زمین پہ نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن سے خوبصورت کتاب اس زمین پہ نہیں ہے، اور جس دل میں قرآن ہو، اس دل سے خوبصورت دل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں قرآن یاد ہے، قرآن کی آیتیں یاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ۔ وقال الرسول یا ربی، اور اللہ کے نبی کہیں گے، گواہی دیں گے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کی بربادی کی وجہ یہ ہے، ان کی ضلالت کی وجہ ایک ہے، آج یہ جو جہنم میں جا رہے، لقمہ جہنم بنے ہیں، آج یہ حطمہ میں جا رہے ہیں، سعیر میں جا رہے ہیں۔ آج اگر یہ جہنم کے اسفل میں جا رہے ہیں، سب سے نچلا گڑھا، اگر یہ اس میں جا رہے ہیں، وجہ ایک ہے کہ انہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا۔ ہجر، قرآن کو نہ پڑھنا بھی ہجر، قرآن کو نہ سمجھنا بھی ہجر، قرآن پہ ایمان نہ لانا بھی ہجر، دوری۔ قرآن سے مسلمان اگر دوری بنائے وہ بھی ہجر ہے، مشرک اگر دوری بنائے وہ بھی ہجر ہے، کافر اگر دوری بنائے وہ بھی ہجر ہے۔ قرآن سے جو بھی دور ہے وہ ہجر میں شامل ہے۔ اور یہ گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے دیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے
جس نے قرآن کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، قرآن سے دور ہو گئے تھے، ساری چیزوں کے قریب تھے یہ، لیکن قرآن سے دور تھے، اور قرآن کے دوری کے سبب آج یہ گمراہ ہو گئے، ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ یہ چھپ سکیں، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا۔ مشرک کو نہیں ملے گا، وہ بدعتی کو نہیں ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا۔ ایک نعمت میں پوری دنیا پل گئی، جب تک قیامت نہیں آئے گی پل رہی ہے۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے کون کھا رہا ہے کون پی رہا ہے، قیامت کے دن ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے جینے کی توفیق دے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے، جو خصوصی طور سے کسی نبی کو نہیں ملا سوائے آپ کے۔ یہ اعجاز ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی رحمت للعالمین یعنی شفیع المذنبین کو حاصل ہے کہ آپ جنت میں جانے سے پہلے سوا نیزے پہ سورج ہوگا، انسان اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوب جائے گا اور بڑی پیاس لگے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، جس کے برتن سونے چاندی کے ہیں، جس کے کٹورے پیالے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں، جس آب کوثر کا مڈیر یاقوت و مرجان کا ہے، اس کا پانی شہد سے بھی میٹھا اور دودھ سے بھی سفید ہے، وہ پانی محمد الرسول اللہ پلائیں گے اور پھر کسی کو پیاس نہیں لگے گی، سیراب ہو جائے گا، لیکن بدعتی کو نہیں۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کرو ان کو میری نظروں سے، انہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا، اسے مذہب بنا لیا تھا، اسے فرقوں میں بانٹ دیا، ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں ہی، سورہ فرقان میں ہی آیت نمبر 66 میں اپنے کچھ نیک بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کی ظاہری نشانی کیا ہوتی ہے۔ کسی کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، تو اس کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ نیند آ رہی، بہت اداس ہے، ظاہری نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عاجزی، ان کے سارے گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، میں پناہ نہیں، میرے بندے اللہ کے بندے رحمان کے بندے زمین پر جھک کر کے چلتے ہیں، عاجزین کے ساری سے چلتے ہیں، فروتنی، جیسے کہ بھکاری ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کمزور ہے، طاقت والا اللہ ہے، مال والا اللہ ہے، غنی حمید وہ ہے جو تعریف کے قائل قابل بھی ہے اور غنی بھی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، الی اللہ، تم سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی اللہ ہے جو غنی ہے، کتنا بھی عطا کر دے کمی آنے والا نہیں۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کے مال سے خرچ ہوتا جائے اور اس کے مال میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہ آئے، وہ غنی ہے اللہ رب العالمین، اس کا ایک نام الغنی ہے۔ بچے ہوں تو نام رکھیں عبد الغنی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صفت پیدا کرے گا انشاءاللہ، عبد الغنی، اور تعریف کے لائق بھی وہ ہے۔ جب میرے بندے کے اندر یہ ایمان
پیوست ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، تو اس کا سینہ جھک جاتا ہے، اس کا سر بھی جھک جاتا ہے، اس کے اندر فروتنی اور عاجزی آ جاتی ہے، کسی طرح سے تکبر، گھمنڈ، میں پنا، ظلم کرنے کے ارادے، ظلم کرنے کی نیتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل نہیں بنتا، جہالت نہیں کرتا، جان بوجھ کے، جاہل کا مطلب بتا دوں؟ بتا، جاہل کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں شرابی کو، زانی کو، جواری کو جاہل بولتے ہیں۔ پچھلے جمعہ مسجد عمر میں میری تقریر ہو رہی تھی، تو اس میں سورہ یوسف کی آیت کو میں نے کوڈ کر کے بتایا تھا کہ اللہ یہ جس فتنے کی طرف مجھے بلا رہی ہے، اگر میں اس فتنے میں چلا گیا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے، اور پھر بھی میں نے اسے کر لیا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہل ہو جاؤں گا۔ جان اس میننگ کو یاد رکھیے گا۔ اب جاہل کسے کہنا ہے آپ سوچ لیجئے گا کہ جہالت کون کر رہا ہے؟ جان بوجھ کے کوئی شرک کر رہا ہے وہ جاہل ہے، جان بوجھ کر کے کوئی بدعت کر رہا ہے وہ جاہل ہے، جان بوجھ کے کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ جاہل ہے، جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ معلوم ہے کہ اسے نبی نے بھی منع کیا ہے اور رب نے بھی منع کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی جان بوجھ کے وہ گناہ کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اسے شریعت نے منع کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، اور محمد کے رب نے بھی منع کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کام کو کرتا ہے، وہی جاہل ہے، اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندے جاہل نہیں ہوتے، نہ جاہل ہوتے ہیں، نہ جاہلوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اللہ جاہلوں کی صحبت سے حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، جاہلوں کی صحبت سے بچ گئے تو بہت سارا خیر مل جائے گا۔ آج بچے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی نگہدانی کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ ماحول کے لیے۔ جاہل کے ساتھ رہنے والا کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور پرہیزگاروں کے ساتھ رہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ کبوتر کوے کے ساتھ نہیں رہتا، اور کوا کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر کبوتر کوے کی محفل میں ہے تو اس کے اندر کوے کا اثر آئے گا، گلیز کھائے گا، وہ کبوتر کو گلیز کھلائے گا وہ، اس لیے کہ کوے کا کام گندا کھانا ہے، کبوتر کا کام پاک اور صاف دانہ کھانا ہے، اسی لیے اس گندگی سے کبوتر اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ جاہلوں میں ہے اور پھر کہے کہ میں اچھا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بچہ جاہلوں میں ہے اور وہ کہے کہ میں اچھا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ جاہلوں کے ساتھ ایک دن شریف رہ سکتے ہیں، 2 دن شریف رہ سکتے ہیں، تیسرے دن آپ کا لباس اتاریں گے، وہ آپ کو ننگا کریں گے، آپ کے ایمان کو خراب کریں گے، آپ سے چوری کرائیں گے، آپ سے غلط حرکتیں کرائیں گے، آپ کو غلط لے جائیں گے، غلط دماغ میں باتیں ڈالیں گے، دل میں باتیں ڈالیں گے، اور وہ بچہ اپنے گھر کا باغی ہو جائے گا، اپنے سماج کا باغی ہو جائے گا، اس لیے کہ جہالت اس کے اندر آ گئی، اچھائی چلی گئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندے جاہلوں کی صحبت میں نہیں رہتے، خود بھی جاہل نہیں رہتے، اور جہالت کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ انداز کیا بتایا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ اکثر علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو حق ادا نہیں کرتے،
جب جاہل بات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، نا ایسا نہیں ہے۔ خاطبہم الجاہلون کا مطلب وہ جاہلوں کی محفل میں، ان کی بات چیت میں نہیں رہتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کی محفل میں نہیں رہتے۔ جہاں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آؤ بیٹھو بات کریں گے، چائے پئیں گے، گپ شپ کریں گے، یہ کریں گے، نا السلام علیکم، مجھے کام ہے، مجھے کہیں جانا ہے، مجھے پڑھنا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا، تاکہ جاہل کو احساس تو ہو کہ ایک اچھا آدمی ہماری محفل میں نہیں بیٹھ رہا ہے، اس کو احساس تو ہو کہ ہم جاہل ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اور جاہل اپنے جہالت کو زیادہ دن تک چھپا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس کا دل کالا ہو جائے اسے اوپر سے کتنا بھی پینٹ مار دیجئے، تھوڑا سا کھرچیے گا معلوم ہو جائے، تھوڑا سا چھیڑ دیجئے اس کو۔ جو جان بوجھ کے شریف بنے اس کو تھوڑا سا چھیڑ دیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کا اوریجنل کلر کون سا ہے۔ اس کی زبان کا کلر بھی معلوم ہو جائے گا، اس کے دل کا کلر بھی معلوم ہو جائے گا۔ پورے باتیں شروع کر لیتا انہیں، جو اوریجنل مال ہے اس کے ڈپلیکیٹ بورڈ لگا کے پھر رہا، میں شریف ہوں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سفید کپڑا ہے، ماشاءاللہ بہت تعریف ہے، لیکن اسے ذرا سا چھیڑیے۔ بھئی مال اوریجنل ہے، کلنگڑے کو کاٹ کو نہیں دیکھتے کیا؟ رمضان میں کلنگڑا لے رہی تو نہیں دیکھتے، اندر لال ہے کیسا ہے، ویسا ذرا کاٹ کے چپی نکالیے، اس کی کلر معلوم ہوتا ہے اس کا، بیٹا اوریجنل اندر کیسا ہے انہیں۔ اور ہمارے نبی کا کلر کیسا تھا؟ کتنا بھی چھیڑنے والے چھیڑ دیں، ہمارے نبی نے کبھی اوف نہیں کیا، وہ ہے اوریجنل مال۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے میرے دوست بزرگوں، ان آیات میں اور بھی بہت ساری باتیں میں نے لکھی تھیں، لیکن گھڑی فاسٹ وہ سیکنڈ کا کاٹا میں بول دیا ہوں اور جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ عقیدے کی باتیں دو چار بتا دوں کہ ایک ایمان والا بندہ، اس کے اندر کا ایمان کس طرح سے ہو۔ روزی اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ کچھ تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں ہی بیان کیا ہے، آیت نمبر 79 سے لے کر کے 90 تک۔ اور پھر ان لوگوں کی حالتیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو تڑپتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور وہاں بھی بے چین ہوں گے، وہاں بھی ان کے تمام شرکا آئیں گے، اللہ پوچھے گا۔ یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ، وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس عقیدے کو اللہ، یہ عقیدہ بہت زبردست ہے کہ روزی مل رہی ہے، اللہ دے رہا ہے، پانی اللہ دے رہا ہے۔ کل میں نے درس میں بتایا نا کہ اللہ پانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور اللہ تعالیٰ بولیے نُرْوِيكَ، کل بھی بولا تھا بولنے کے لیے، نُرْوِيكَ بولیے، عربی یہ جملہ بولیے، نُرْوِيكَ بولیے، نُرْوِيكَ۔ اور ہم تم سے نارمل پانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ ٹھنڈا پانی پیتی، ہاں، ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور نارمل پانی کا پھر وہ نہیں اللہ میں خالی گرم پی رہا تھا نا، اسے بھی پوچھتا، نہیں اللہ میں نارمل پی رہا تھا، اسے بھی پوچھتا، نہیں میں خالی کولڈ پی رہا تھا، ایسا نہیں تو مزے لے لے کے پی رہا تھا، اللہ تو اللہ ہی ہے جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے۔ کوئی مائی کا لال ایک بوند پانی نہیں تیار کر سکتا ہے، نہیں تیار کر سکتا۔ اور پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہی وہ عقیدہ ہے، اے اللہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، ہمارے بچیوں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے، گولی کھاتا ہوں میں دوا دیتا تو ہوں۔ ڈاکٹر نے شعر لکھا، بہت بڑا حکیم،
میں دوا دیتا تو ہوں لیکن شفا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا تو ہوں لیکن شفا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر کا جوہر ملا دیتا ہے تو۔ اگر اللہ شفا دینا چاہے تو مٹی بھی بسم اللہ کر کے منہ میں ڈال دو، اللہ شفا دے دے گا، حکم اس کا اگر آ جائے۔ اور اے میرے رب، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بابا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، اسباب ہے، سبب ہے، دوا ہے، سیرپ ہے، انجیکشن ہے، یہ سب اسباب ہے، لیکن شفا تو دیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اے اللہ جب میں مروں گا تو ہی زندہ کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین، اے اللہ جب میں مروں گا تو مجھے مٹی چھپا لے، پانی چھپا لے، پہاڑ سے گر جاؤں، کہیں چلا جاؤں، لیکن تو زندہ کرے گا مجھے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ رب العالمین نے اور اسی سے میری امید بندھی ہے کہ قیامت کے دن وہی اللہ مجھے معاف کرے گا۔ نبی ہیں اور معافی کی امید ہے، ایک نبی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب میں مر کے تیرے پاس آؤں گا تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آگے کہتے ہیں رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ دیکھیے، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ دیکھیے، نیک لوگوں کی دعا نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، حکمت سے مراد دوا بنانے والی حکمت نہیں، جس حکمت کو سکھانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی حکمت ہے، کتاب کا فلسفہ جسے سمجھ میں آ جائے، قرآن جسے سمجھ میں آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جسے سمجھ میں آ جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، سمجھ میں بھی آ جائے اور دل بھی مطمئن ہو جائے، وہی ہے حکمت، دین کی باتیں، دین کی سمجھ۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میں نے تیرا کام جو تیری پہچان جو کرائی، تیرے لیے گاؤں چھوڑا، نگر چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا، آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما دے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی اچھائیاں زندہ رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی چلا ہے، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا۔ اے اللہ آنے والے لوگوں میں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے نام سے چڑ جائے، کسی کو تکلیف ہو۔ قرآن پڑھ جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج تک کسی قوم نے، کسی فرقے نے برا نہیں کہا، اس لیے کہ جتنی قومیں آئیں، جتنے قوموں کے نبی آئے، جتنی امتیں آئیں، وہ جتنے انبیاء آئے، سب کے بابا ابراہیم ہیں، سب کے باپ ابراہیم ہیں، یعنی اور اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما، یعنی میرا نام اچھائی سے لوگ لیں۔ آگے اللہ رب آگے دعا کر رہے ہیں، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ نبی ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، آگ سے بچا لیے گئے، پھر بھی جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنا کرنا چاہیے، پھر بھی جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے، کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے، گمراہ ہو گیا تھا، ہو سکے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین آزر کو لائے گا، چکڑ میں دھول مٹی میں گندگی میں سنا ہوا،
اللہ ایک بچھو بنا دے گا اسے، حضرت آزر کو اللہ بچھو بنا کے جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو اللہ ایک گندا بچھو بنائے گا اور بچھو بنا کر کے اسے جہنم میں پھینکے گا کہ یہ ہے مشرک کا انجام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم کو گاؤں سے نکال دیا تھا باپ ہونے کے ناطے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حضرت ابراہیم کہیں گے اور جس دن لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ ساری دعائیں، ساری دعائیں ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں لا یوم لا ينفع مال وبنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ پاک صاف سے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں توحید ہوگا، شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، وہی لوگ اس دن کامیاب ہوں گے۔ دل کو ان بڑے بڑے برائیوں سے اللہ ہمیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ جہاں ہوں گے وہیں جنت قریب کر دی جائے گی، جنت کے میوے قریب کر دیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں قریب کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے 5 منٹ اور ان لوگوں کا نقشہ اللہ نے اسی صورت میں کھینچا ہے۔ یہ تو ہو گئے نیکوکار، یہ تو ہو گئے اللہ سے ڈرنے والے جو قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتے ہیں، توحید پہ چلتے ہیں، اللہ کے نشان کو نشان راہ بناتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے راستے کی روشنی اور نور بناتے ہیں اور اسی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بشارتیں دی ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، ان کے قریب کر دی جائے گی، جھکا دی جائے گی جنت ان کے لیے۔ لیکن وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ کے غداروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک کرتا ہے اللہ نے اسے یہاں مراد لیا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے قریب جنت کو کر دے گا جس میں وہ بھی ہوں گے یہ بھی ہوں گے، کام ایک ہی ہے نا۔ وہ بھی تصویر کے سامنے اگربتی جلا رہا ہے اور یہ بھی تصویر کے سامنے اگربتی جلا رہا ہے، وہ بھی اپنے بھگوان کی فوٹو لٹکائے ہوا ہے اور یہ بھی اپنے صاحب کی فوٹو لٹکائے ہوا ہے۔ وہ اپنے بھگوان کے فوٹو پہ مالا چڑھا رہا ہے اور یہ اپنے بابا کے فوٹو پہ مالا چڑھا رہا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے کو پوج رہا ہے، یعنی وہ تو اتنے زور سے تو وہ بھی سر نہیں مارتے جتنا زور سے یہ سر پٹک رہے جا کر۔ دیکھیں اسٹائلہ دیکھ لیں ویڈیو میں کیسے جھماتی ہیں، ایک دم لگتا ہے کہ یعنی مر بھی نہیں جاتے ہیں سب، مجھے تو لگتا ہے کہ ہارٹ نہ فیل ہو جائے گا۔ وہ بالاں کھول کو وہ ناچنا اور وہ چوکٹا پہ دھڑا دھڑ مارنا جیسے کہ بابا کو اندر سے اب نکال ڈالتا ہی نہیں، نکل پہ باہر، یعنی انہیں نکلتا مٹی کا ڈھیر، ہڈی کا ڈھانچہ نکلتا، انہیں بھی اندر گھس گا تو بھی نہیں نکلتا، انہیں بھی اندر چل جاتا اس میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے قریب جہنم کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں تمہارے بابا؟ اللہ کہے کہاں ہیں تمہارے وہ جو مجھے چھوڑ کے تم ان کے در پہ سجدے کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے؟ مانگنا عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اگر تو کسی بابا کے قبر کے پاس، مزار کے پاس، درگاہ کے پاس، کسی پتھر کے پاس، کسی جھاڑ کے پاس جا کر کے دعا کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت تو کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو دعا نہیں کر رہا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، عربی میں دعا یدعو، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ اسی لیے یہ بریانیاں کی دعوتاں دیتی نا، دعوت بولتی اسے، آؤ کھاؤ کتو، اسی لیے دعوت بولتی اسے، آ جاؤ دعوت ہے۔ اور دعوت میں نہیں گئے تو ہو جائے گی عداوت، دعوت میں نہیں گئے تو
عداوت، عداوت مطلب دوستی، کیا ہے؟ نفرت، دشمنی، کیا ہے؟ عدو سے ہے وہ، عداوت عدوون سے ہے، وہ دعوت سے نہیں ہے۔ عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، اسی سے ہے عداوت، ہے نہیں؟ اور عداوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دل کا دشمن، ایک جسم کا دشمن۔ میرے بارے میں عداوت رکھتا تھا، بولتے نہیں دشمنی رکھتا، تو اسی سے ہے۔ تو دعا کر، لیکن تو دعا نہیں کر رہا ہے، تو جا کے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ آج ان کو میرے سامنے، جن کے سامنے تم اگربتی جلاتے تھے، موم بتی جلاتے تھے، بکرے کاٹتے تھے، گایاں کاٹتے تھے، مرغیاں بھیٹ کرتے تھے، انڈے چڑھاتے تھے، پھولا چڑھاتے تھے، کہاں ہے بے انہوں؟ آج ان کو بھی ڈال دوں، تمنا بھی ڈال دوں، ان کو بھی ڈال دوں۔ آج گھدیا کو دفنا کو قبرہ بنا ڈالے۔ نامہ سنتے تمہیں؟ ننگے شاولی، توتے شاولی، گھدے شاولی، جھٹکے شاولی، اور کو صحیح ہے؟ اور کو سا جمجم، ہاں جمجم والے، گھدے شاولی، لنگڑے شاولی، توتے شاولی، بولے ہندوؤں میں بھی سنے نامہ یہ شکر شاولی، اور یعنی جوڑی شاولی کہتے ہیں، ایک جوڑی، ہاں برگے، ہاں وہ بھی رہتی ہے نا، ہاں انہیں گھدا مرگا کہتے، دو جنے استاد شاگرد جا رہے تھے، یعنی تو گھدا مرگا کہتے، جاتے جاتے وہ گھدے کو دفنا کو انہیں بزنس شروع کر لیا۔ انہیں بولتا ایک جنے کون کی وہ اس میں کامیڈی میں، کیا ہے با کیا کر رہا کھیتاں بلّہ کی، کیا ڈالیا؟ کپاس ڈالیا لاس ہوا، توڑ ڈالیا لاس ہوا، بینس ڈالیا لاس ہوا، بینگن ڈالیا لاس ہوا، مرچی ڈالیا لاس ہوا، ٹماٹے ڈالیا فیل ہوا۔ انہیں بولتا کان میں مزار ڈال لے۔ سارے فصلہ فیل ہو گئے نہیں، ایک مزار ڈال لے گئے، 21 بار انویسٹ ہوتا ہے، مزار ڈال، عرس ڈال، عرس کرا، صاحبہ کو بلا، دیکھ پھر پھولاں کے پیسے الگ آتی، نیبواں کے پیسے الگ آتی، چادرہ بھی بیچ لیے جا، مٹھائیاں بھی بیچ لیے جا، کیا کرتا بھی پیسے اگتے آتی، مزار ڈال میں گھنٹے بولا۔ اتنی بڑی زمین رکھ لیا، گاڑیاں کے پارکنگ کا بھی سہولت ہے، سب کچھ ہے، کتنے ہونا مسافر خانے بنے جا، کتنے ہونا گیسٹ ہاؤساں بنے جا، فیملی کے ساتھ آتی، ہانچ پکاتی، بکرے کی گوشہ بھی ملتی بے کھانے، بکرے بھی کاٹتی، نرم نرم چیزاں بھی ملتی کھانے، مزار ڈال لے۔ کیا بولا با؟ جب سے بولنا نہیں تے فصلہ میں لاش کر لیا، سب سے ایزی دھندا ہے یہ۔ وہ گھدا مر گا، انہیں مزار بنا لیا۔ اب اس کا ایک چیلا تھا، دیکھ لیا بڑا پیسے والا، انہیں وہاں سے واپس آیا، کیا بھی نہیں تھا، چپ ڈال لیا، کیا کیے ایسا۔ اب وہاں جانے والے یہاں آ گئے، اب رستے میں ایک اور مل گا، تو پھر انہیں دیکھے تو کسٹمرہ کم ہو گئے، کیا آ رہی ہے آدمیاں بلّہ کیا رہے تھے، نہیں آ رہے بولے، تو انہیں آگے دیکھا تو انہیں اس کا چیلا یہاں ڈال لے پڑ گیا۔ تو کیا ڈال لیا بے؟ نہیں، انہیں ذرا وہ لیڑیا ڈالیا تھا نہیں، میگنیا، وہ لا کو حیات دفنا کو ڈال لیا سو ایسا۔ وہ اللہ رب العالمین کہے کہاں ہیں تمہارے گھدے، طوطے، مینے، سب کو ڈالتا ہوں آج، بلاؤ ان کو، ہے نہیں؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، آج بلاؤ، اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تب بھی بلاؤ، نہیں کر سکتے تب بھی بلاؤ، بلاؤ ان کو آج، بلاؤ ان کو آج۔ اللہ کہے گا تاللہ، یہ کہیں گے تاللہ انا کننا لفی ضلال مبین، اے اللہ تیرے جلال کی قسم ہے، تیری وحدانیت کی قسم ہے، تیری جبروتیت کی قسم ہے، ہم دنیا میں بہت بڑے گمراہ ہو گئے تھے۔ اقرار کرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، اے اللہ ہم دنیا میں بہت بڑے گمراہ ہو گئے تھے۔ مولانا لوگ سمجھاتے تو ہم ان کو ٹونڈے بولتے تھے، وہابیہ بولتے تھے، 24 نمبر بولتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، ولیاں کو نہیں مانتے، نبیاں کو نہیں مانتے، یعنی صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا بول بول کے ان کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرتے تھے۔ لیکن انہوں صحیح باتیں سمجھا رہے تھے کہ سر بنایا اللہ ہے اور یہ جھکے گا صرف اللہ کے سامنے انشاءاللہ۔ کیا سو گئی تمہیں لوگ؟ ہاں، توحید کے بعد بھی اتنا دھیما انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ سر جھکے گا اللہ کے سامنے۔
کہیں نہیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور کیا کہیں گے؟ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. دنیا میں یہ سارے بابا پیری مرشدی کرتے تھے، مرشد بن جا، ہاتھ پہ ہاتھ دے، ولایت لے لے. آج ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہماری سفارش کون کرے گا. آیت نمبر لکھ لیجئے، یہ قرآن میں ہے نہیں، آیت نمبر 91 92 93 100 101 یہ آیتیں ہیں سورۃ الشورى کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ان کی تفصیل بتائی ہے. آیت نمبر 79 سے لے کر کے 101 تک اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی کو بیان کیا ہے. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. اور آج ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. کہاں گئے پورے بیت لینے والے؟ کہاں گئے پورے مرشد بنانے والے، چیلا بنانے والے؟ ارے جہاں بڑے بڑے انبیاء پریشان ہوں گے وہاں یہ چیٹیاں ملتی ہیں، یہ ملتی ہیں دھول مٹی، وہاں کوئی نہیں ملے گا. ایک ہی جھنڈا ہوگا نجات کا، اور وہ جھنڈا ہوگا امام کائنات محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں ہوگا نجات کا. نجات ملے گی تو اسی جھنڈے کے نیچے. اللہ رب العالمین اس نبی کے اوپر مر جانے کی توفیق عطا فرمائے، مٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سنتوں پہ اور چلنے کی اور ان کے سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسی غلاظت سے اللہ ہر موڑ پہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.